السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس کا موضوع نکاح سے متعلق ہے۔ موضوع یہ ہے پہلے نکاح یا پہلے کیریئر اور ہائیر ایجوکیشن کے نام پر لڑکیوں سے دشمنی۔ دوستوں، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹا ضرور دبائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ اب میں موضوع کی طرف چلتا ہوں، پہلے نکاح یا پہلے کیریئر۔ دوستوں، لڑکیوں کی ہائیر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کی پرزور وکالت کرنے والے دانشوروں سے اس دور میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لڑکیاں سوال کر رہی ہیں کہ آج ہماری عمریں 30 سال سے تجاوز کر چکی ہیں، اب ہم سے شادی کون کرے گا؟ کیونکہ جو بھی رشتہ آتا ہے انہیں 20-22 سال کی لڑکی چاہیے۔ کل تک جہیز سب سے بڑی رکاوٹ تھی، لیکن اب میچنگ سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ پہلے لڑکی اگر خوبصورت نہ بھی ہو، خوب جہیز کی رشوت دے کر لڑکے کے ماں باپ کا منہ بند کرنا آسان تھا، لیکن اب ہائیر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے حصول کی وجہ سے لڑکیوں کی عمر کی میچنگ ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اگر اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو کچھ سند یافتہ جاہل جو اپنے گھروں کی غیر شادی شدہ عورتوں کو اعلیٰ تعلیم اور ہائیر ایجوکیشن کے نام پر ہاسٹل وغیرہ میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خود اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں اور کون سے گل کھلا رہی ہیں۔ وہ عالم علماء کو اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والوں کو گیان دیتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں کہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم سے قوم کی ترقی ہے، ملک کی ترقی ہے۔ تو لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی رٹ لگانے والوں سے پہلے چند سوالات ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ قوم سے ان کی کیا مراد ہے؟ قوم کی ترقی کی ان کے پاس کیا تعریف ہے؟ اسلام چاہتا ہے پہلے نکاح ہو بعد میں کیریئر، یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا قوم سے مراد انڈین، پاکستان اور عرب معاشرے ہیں؟ کوئی جواب نہیں بنتا، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پاس قوم سے مراد صرف قوم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس قوم میں اور دوسری قوموں میں یہی فرق ہے کہ اس قوم کے لیڈر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کا ایک مکمل راستہ، ایک مکمل دستور اور ضابطۂ حیات دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسا ہے ہی نہیں جس نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور دیا ہو، اور ایسے لوگ ہماری قوم کے لوگ ہی نہیں جو مسلمان تو کہلوانا چاہتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کے اصول کبھی امریکہ سے، کبھی یہودیوں سے اور کبھی مشرکوں سے لے کر کسی نہ کسی طرح جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائیر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم میں قوم کی ترقی ہے اور آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کون سی ترقی ہے، تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ کون سی ترقی ہے کہ وہاں ہائیر ایجوکیشن کے نام پر غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط اور فرینڈ شپ جیسی چیزوں کی ترقی ہوتی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کی ترقی ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو نام نہاد دانشوروں کی نظر میں ترقی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ ڈگریاں حاصل کریں، نوکریاں کریں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں۔ لڑکیاں امریکہ، یوروپ جا کر وہاں کے معاشرے میں سیٹ ہو جائیں۔ جن ملکوں میں جا کر سیٹ ہونے کی بات ہمارے سند یافتہ جاہل کر رہے ہیں، یہ وہی ملک ہیں جہاں غیر شادی شدہ عورت ماں بن جاتی ہے، جس کے بچے کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہی ملک ہیں جس میں چلتے پھرتے راستے کے کنارے پر چھتری کو پردہ بنا کر بدکاریاں ہوتی ہیں۔ یہ اس ملک میں سیٹ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اگر تم کو اپنے ملک کے بچوں کو پڑھا کر باہر ہی بھیجنا تھا تو ملک میں حکمرانی کیوں کر رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کے انتظامات درست ہوتے کہ ہمارے ملک کے کسی پڑھے لکھے شخص کو باہر نہ جانا پڑتا، بلکہ وہ اپنے ملک ہی میں رہ کر اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتا۔ لیکن خود تو ملک کے انتظامات صحیح ڈھنگ سے سنبھال نہیں سکے، سوائے تباہ و برباد کرنے کے اب اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کیسی ترقی ہے؟
ہمارے نزدیک ترقی قوم صرف یہ ہے کہ جس قوم سے آپ کا تعلق ہے آپ اس قوم کے لیڈر کو اپنا مکمل لیڈر تسلیم کر لیں، اور اتنا جان لیں جو فوج میدان جنگ میں اپنے کمانڈر کی 100% تابع داری کرتی ہے جنگ وہی جیتتی ہے، فتح اسی کا مقدر ہوتا ہے، اور جو قوم یا فوج کمانڈر کے فیصلوں کو اپنی دانشوری کے تابع کرتی ہے وہ بری طرح ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیڈر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ بالغ ہونے کے بعد فوراً کفو مل جانے پر نکاح کرو، ایجوکیشن ضروری ہے مانتا ہوں، کیریئر بھی ضروری ہے مانتا ہوں، لیکن اسلام نے اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ پہلے نکاح بعد میں سب کچھ۔ میں کہتا ہوں لڑکیاں نکاح کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، یعنی مناسب عمر میں وہ اچھا اور گریجویٹ لڑکا دیکھ کر شادی کر لیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر لڑکی کو پڑھائی میں کوئی دشواری ہوگی تو اس کا شوہر اس کی مدد کر دے گا۔ فرینڈ شپ بھی اسی لیے ہوتی ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ شادی شدہ لڑکی اس جرم سے بچی رہے گی، اگر وہ غیر لڑکوں کے ساتھ رہے گی تو شریعت کی نظر میں مجرم ہو جائے گی، اور اگر شوہر کے ساتھ رہے گی تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں ہیں نکاح کر کے جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اب یہی بات ہمارے رہنما یعنی عالم علماء کہہ دیتے ہیں تو لوگ ان کی فکر کو سمجھتے نہیں بلکہ ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، جبکہ یہ اصل میں مولویوں کی نہیں بلکہ اس قوم کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست مخالفت کرتے ہیں۔ آج آپ کسی بھی رشتہ لگانے والے آفس میں جائیے تو دیکھیں گے شادی کی منتظر لڑکیوں کی اکثریت 30 سال سے اوپر یا 30 سال کے قریب ہے، اور ان میں زیادہ تو وہ ہیں جن کے ذہنوں پر اعلیٰ تعلیم کا جنون چڑھا ہوا تھا۔ دوستوں اب آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کے درمیان رشتے کی بنیاد 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا رشتہ ہے کہ تعلق میاں بیوی کا ہو، یعنی ایک دوسرے کے مکمل حقوق ادا کر رہے ہوں۔ دوسرا دوستانہ کا رشتہ ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل دوست کی طرح رہتے ہوں۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ ایک محبوب اور محبوبہ کی طرح رہتے ہوں۔ پہلے 2 تعلقات تو دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن تیسرا رشتہ یعنی محبوب اور محبوبہ کا رشتہ جو پوری زندگی کی جان ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب لڑکی نوعمر ہو، کیونکہ جب جذبات کلی کی طرح علی الصباح کھلتے ہیں تو اس سے مہک پھوٹتی ہے، مہک آتی ہے۔ دھوپ نکل جانے کے بعد پھول کھلتا تو ہے لیکن بڑھتی ہوئی دھوپ کی گرمی اس کی خوشبو کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب لڑکیاں جوانی کی اصل عمر سے نکل جائیں تو پھر انہیں خوشی کے رشتے نہیں آتے، مجبوریوں کے رشتے آیا کرتے ہیں۔ کبھی طلاق شدہ مرد کے رشتے آتے ہیں اور کبھی کسی عیبی شخص کے رشتے آتے ہیں، یعنی یہ رشتے خوشی کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ مجبوریوں کے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت پر چلتے ہوئے مناسب عمر میں اپنے بچوں کی شادیاں کر دیا کریں، اور اعلیٰ تعلیم نکاح کے بعد شادی کے بعد بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور جاہل دانشوروں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یقین جانیں اگر آپ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، تو کوئی بھی ناکامی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آپ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے دوستوں، آپ تمامی حضرات اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں اور مناسب عمر دیکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کر دیا کریں، تاکہ آپ کی ایک ذمہ داری بھی کم ہو جائے اور آپ تمام قسم کی برائیوں بے حیائیوں سے بھی بچ جائیں، آپ کے بچے بھی بچ جائیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قسم کے فتنوں اور فتینوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔